السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله سبحانه وتعالى: وإن يونس لمن المرسلين. محترم حضرات، پردہ نشین خواتین، آج کا بیان حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ہوگا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ذریت میں سے حضرت یونس علیہ السلام ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے نبی اور رسول بنایا۔ ان کا علاقہ عراق کا علاقہ ہے۔ عراق میں اس زمانے میں ایک شہر تھا جس کا نام ہے نینوا۔ تو نینوا شہر کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ اس قوم کے اندر شرک اور بت پرستی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سمجھایا، اس قوم کو بہت بہترین طریقے سے سمجھایا، قوم والوں کو دعوت دی، نصیحت کی، لیکن قوم والے نہیں مانے۔ ایک زمانے تک جو ہے حضرت یونس علیہ السلام نبی بن کر کے رہے قوم کے بیچ میں، لیکن قوم والوں نے نہیں ماننے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذاب کا فیصلہ سنایا کہ اگر آپ نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ اور انہوں نے 3 دن کی مہلت بھی دی، 3 دن تک جو ہے مہلت دی حضرت یونس علیہ السلام۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، حضرت یونس علیہ السلام جو ہے گاؤں سے نکل گئے، گاؤں سے نکل کے چلے گئے۔ تو لوگوں کو تعجب ہوا، لوگوں نے دیکھا، تلاش کیا ادھر ادھر، کہیں نظر آئیں گے، نظر نہیں آئے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کا چلے جانا ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا۔ انہوں نے تب سوچا کہ یہ اپنے آپ کو پیغمبر کہتے تھے، اور اگر ان کی باتوں پر ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا بھی کہا تھا۔ اب یہ نظر نہیں آ رہے ہیں، گاؤں میں کہیں بھی نہیں دکھ رہے ہیں، تو مطلب یہ کہ گاؤں چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ اور ان کا گاؤں چھوڑ کے جانا گویا اس بات کی نشانی ہے کہ ہو نہ ہو اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اب کوئی ہم میں سے بچنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے کیا کیے، پورے لوگ قوم والے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے میدان میں نکل گئے، سب کے سب اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، یہاں تک کہ اپنے جانوروں کو بھی لے کر نکل گئے، اور لے جا کر کے میدان میں کھڑے ہو کر ایک دم زور زور سے رو کر کے، گڑ گڑا کر کے اللہ سے معافی مانگی، اور کہا کہ ہم سے عذاب ٹال دیا جائے، ہم ایمان لائیں گے۔ تو ایسی گزارش انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کی، اور یہ اس وقت ان کا جو ایمان لانا تھا اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے: فَلَوْلَا كَانَتْ خَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا۔ دنیا میں کوئی بھی ایسی قوم، کوئی بھی ایسا خریہ نہیں ہے جو پورے کا پورا ایمان لایا ہو اور اس کا ایمان نفع بھی دیا ہو سوائے یونس کی قوم کے۔ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا۔ جب وہ لوگ ایمان لائے، میدان میں جمع ہو کر سچے دل سے توبہ کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ کو قبول کیا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، لما آمنوا، جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو ان کے ایمان لانے کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں جو رسوا کن عذاب انہیں آنے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے ہٹا دیا، اسے دور کر دیا۔ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور چند دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں رہنے دیا۔ تو یہ اس قوم کی حالت ہے کہ قوم والے ایمان لے آئے
جبکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کے فیصلے کو ہٹا لیا ان کے ایمان کی وجہ سے۔ یہ قوم کی حالت، ادھر ایمان لے کر آتے ہیں میدان میں سب جمع ہو کر کے، اب ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے ہیں، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کیوں نکلے، کیسے نکلے؟ قرآن ان کے نکلنے کی بات اور واقعے کو سناتا ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کو بیان کیا، کہا وَذَنُّونِ، اور مچھلی والا یونس علیہ السلام اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، غصے کی حالت میں نکل گئے گاؤں سے، فَظَنَّ، انہوں نے سمجھا، أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ ہم انہیں خوابوں میں نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ ان کے جانے کی کیفیت کو قرآن بیان کرتا ہے کہ غصے کی حالت میں نکل گئے۔ ہوتا ہے نا غصہ کہ اتنا بول رہے ہیں، اتنا سمجھا رہے ہیں، لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی قوم نہیں مان رہی، تو غصے سے نکل گئے۔ تو ان کا یہ نکل جانا درست نہیں تھا، تو پھر ہوا کیا؟ حضرت یونس علیہ السلام نکل گئے غصے کی حالت میں، اور نکل کر کے قریب سمندر تھا، سمندر کے قریب جا کے ٹھہرے تو ایک کشتی آئی، جو کشتی پوری بھری ہوئی تھی، تو اس کشتی کے اندر بیٹھ گئے اور کشتی میں سوار ہو کر نکل گئے۔ درمیانے سمندر میں کشتی جو ہے ڈگمگانے لگی، ادھر ادھر ہونے لگی۔ تو اس زمانے میں لوگوں کی سوچ یہ تھی کہ کشتی کا ایسا ہونا اس بات کی پہچان ہے کہ ہو نہ ہو ہماری اس کشتی میں کوئی ایسا انسان ہے جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ کے آ گیا ہے، ایسا غلام ہے یا ایسا انسان ہے جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر آ گیا ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَسَاهَمَ، انہوں نے جو ہے ایک ایک کا نام لے کر کے چٹیاں ڈالی۔ اس زمانے میں جو بھی جسے بولتے اردو میں خورا اندازی بولتے، خورا اندازی انہوں نے کی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ شکل و صورت کے اعتبار سے بزرگی کی عمر رکھتے تھے یونس علیہ السلام، تو لوگوں نے سوچا کہ یہ مناسب نہیں ان کا نام، آپ بزرگ لگ رہے ہیں۔ یونس علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں ہی ہوں وہ جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکل کے آیا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم پھر سے قرآن اندازی کریں گے۔ لوگوں نے پھر قرآن اندازی کی، ایک مرتبہ کیے، دو مرتبہ کیے، جتنی بار کیے یونس علیہ السلام کا ہی نام آیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ قرآن میں ہے فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، یونس علیہ السلام کو ہی جو ہے سمندر میں ڈال دیا گیا۔ ادھر سمندر میں ڈالا گیا، ادھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، مچھلی کو حکم ہوا اور مچھلی نے آ کر یونس علیہ السلام کو نگل لیا، اپنے اندر لے لیا۔ یہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔ تفسیر دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس پیغمبر کو نگل لیا جائے، لیکن نہ ان کو غذا بنایا جائے، ہرگز غذا کے طور پر نہیں ہے، غذا کے طور پہ نگلنا، غذا کے طور پہ کھانا نہیں ہے۔ ان کی ہڈیوں کو بھی توڑا نہیں جائے گا، گوشت کو بھی نہیں کھایا جائے گا، ایسا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا۔ تو اسی لیے مچھلی نے صحیح سلامت انہیں رکھا اپنے پیٹ میں۔ یونس علیہ السلام کو جب ہوش آتا ہے تو انہیں لگتا ہے کہ میں تو زندہ ہوں، ہاتھ پیر سب حرکت کر رہے ہیں۔ تو تب انہیں یہ احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کا انتظار مجھے کرنا تھا بستی میں رہ کر، یہ ایسا میرا نکل کے آ جانا اللہ کا فیصلہ آنے سے پہلے یہ درست نہیں تھا۔ تو انہیں احساس ہوا۔ تو پھر کیا ہوا؟ قرآن پھر ان کے واقعے کو بیان کرتا ہے فنادا، انہوں نے پکارا، کیسے عالم میں؟ فی الظلمات، تاریکیوں میں، اندھیروں میں، اندھیرے میں نہیں، اندھیروں میں، جمع کا صیغہ آیا، انہوں نے اندھیروں میں پکارا۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر ہیں جنہیں اللہ کی عبادت کا ایسی جگہ شرف ملا جہاں کوئی انسان پہنچ سکتا نہیں، پہنچا تو بچ سکتا نہیں، لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے
مچھلی کے پیٹ میں رہ کے اندھیروں میں تاریکیوں میں اللہ کو پکارا۔ تاریکیاں کیسے؟ ایک تو دنیا کی تاریکی، راتوں کا اندھیرا، دوسرا سمندر، پھر سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ ایک اندھیرا انسان کے لیے برداشت نہیں ہوتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ اندھیروں میں انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ حضرت یونس علیہ السلام پکارتے ہیں ایسی پیاری دعا، ایسے بہترین الفاظ کے ذریعے سے جس میں اللہ کی بڑائی ہوتی ہے، اللہ کی توحید کا اعلان ہوتا ہے۔ کہتے ہیں لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سبحانک تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین میں ہی اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں، میں نے ہی اپنے جان پر ظلم کیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اقرار کیا، اعتراف کیا، اور جب کوئی بندہ اپنی غلطی کو مانتا ہے، اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، تو اللہ کو یہ ادا پسند آتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اتنی پیاری دعا جس میں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کے ساتھ اس کی توحید کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے آپ کو ظالم یعنی کہ قصوروار ٹھہرانا، یہ اس دعا کا ایک جامع خلاصہ ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے کی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا سنی تو ان کی دعا کو قبول کیا، اور پھر اس کے بعد مچھلی کو اس بات کا حکم ہوا کہ وہ لے جائے اور لے جا کر کے ساحل سمندر پہ چھوڑ دے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، تو مچھلی گئی اور لے جا کر کے ساحل سمندر کے کنارے پر چھوڑ دیا۔ تو یہاں یہ تفصیل نہیں ہے کہ کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، سب تاریخی باتیں ہیں، وہ کتنے بھی دن رہے ہوں گے، تاریخی باتیں الگ ہے، کسی میں 7 دن کی بات ہے، کسی میں 21 دن کی، کسی میں 40 دن کی بھی باتیں ہیں، الگ الگ تاریخی روایتیں ہیں۔ کوئی صحیح حدیث اس بارے میں ایگزیکٹلی کوئی دنوں کی تعداد بتانے میں نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مچھلی کو حکم ہوا تو انہیں ساحل سمندر پر لا کر چھوڑ دیا گیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک درخت کا انتظام کیا۔ قرآن کہتا ہے وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، ہم نے یونس علیہ السلام کے لیے ایک درخت اگایا۔ کون سا درخت؟ قرآن میں ہے یقطین، کدو کا درخت کہا گیا، کدو کا درخت اگایا گیا۔ کدو کا درخت جو ہے ایک فائدہ مند درخت ہے، اس کے پتے ہوں، ہاں اس کا سایہ ہو، اس کا پھل ہو، پھل شروع سے لے کر آخر تک پورے کا پورا کھانے کا پھل ہے وہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ان کے لیے ساحل سمندر کے پاس جو ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام جو ہے مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ یہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا کیوں ہوا، کیسے ممکن ہوا ایک انسان کا مچھلی کے پیٹ میں جانا اور پھر صحیح سلامت باہر بھی آنا؟ قرآن کہتا ہے ایک بات فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر یونس اللہ کی تسبیح بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یونس اگر اللہ کی تسبیح بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، نہیں کرتے، تو کیا ہوتا؟ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک رہتے جب تک کہ لوگوں کو نہیں اٹھایا جائے گا۔ بولے تو قیامت تک، جب تک لوگوں کو نہیں اٹھایا جائے گا اس وقت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی بڑائی کی، اللہ کی تسبیح بیان کی، اقرار کیا، اعتراف کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سن لیا۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ قرآن میں پھر یہ بات آئی فَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، پھر ہم نے 1,00,000 یا اس سے زیادہ آبادی کی طرف انہیں بھیجا، اپنی قوم کی طرف پھر سے گئے۔ فَآمَنُوا، پھر انہوں نے اپنے ایمان کا اقرار کیا پیغمبر کے سامنے بھی۔ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیاوی فائدے عطا کیے۔
تو حضرت یونس علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے جس میں وہ بالکل صحیح سلامت مچھلی کے پیٹ سے نکل جاتے ہیں اور پھر سے اپنی قوم کی طرف دوبارہ واپس ہوتے ہیں اور قوم ان پر ایمان بھی لاتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے اس واقعے میں ایک جو بہت اہم بات ہے وہ ہمارے لیے سیکھنے کی ہے۔ کیسے؟ قرآن میں ان کا واقعہ سورہ انبیاء میں جہاں بیان ہوا، اللہ نے فرمایا فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یونس علیہ السلام نے دعا کی اندھیروں میں کہ اے اللہ تو ہی عبادت کے قابل ہے، تیری ذات پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے ہوں، قصوروار ہوں۔ اللہ نے فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی پکار کو سن لیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے ان کو غم مصیبت سے بچا لیا۔ یہ تو ان کا واقعہ ہوا۔ ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کی اس آیت میں فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومنوں کو بھی ایسے ہی نجات دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، مومنوں کو بھی ہم ایسے ہی نجات دیا کرتے ہیں، نجات بچاؤ اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ یقین نہ آئے تو یہ سورہ پڑھ لو، یہ آیتیں پڑھ لو جس میں یونس پیغمبر کا واقعہ بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جیسا مصیبت سے، کیسی مصیبت؟ ایسی مصیبت جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ سمندر کے اندر کود جائے، ڈال دیا گیا، مچھلی کا نگل لینا اور پھر مچھلی کا نگل لینے کے بعد باقی رکھنا اپنے پیٹ میں ویسے کے ویسے ہی، اور پھر سے واپس لا کے چھوڑنا، ساحل سمندر پر رکھنا۔ سبحان اللہ، کیا معجزہ ہے۔ بعض مصیبتیں بھی انسان کو اللہ سے قریب کرتے ہیں، سمجھ رہے؟ بعض مصیبتیں بھی انسان کو اللہ سے قریب کرتے ہیں، یعنی جو مشکل آتی ہے وہ مشکل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرنے والی ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے آدمی اللہ کا قریبی بن جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ جو عبادت کی، دعائیں مانگی، اللہ کو ان کا اور مچھلی کا یہ تعلق اتنا پسند آیا، اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا تو پیارے انداز میں یہ بھی کہا وَذَنُّونَ، مچھلی والا۔ سبحان اللہ، قرآن میں ان کا نام، ان کا ذکر جو ہے تقریباً 6 سورتوں میں آیا ہے۔ 6 سورتوں میں سے 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ذُنُّون کہا اور ایک جگہ صاحب الحوت کہا، یعنی دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، مچھلی والا۔ تو ایک جگہ تو نام ذکر ہوا یونس کہہ کر، اور اس کے بعد 2 جگہ پر جو ہے مچھلی والا کہہ کر یاد دلایا گیا۔ تو یہ مچھلی والا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیار بھرا انداز ہے جو قرآن نے ذکر کیا۔ تو یہ جو ان کی دعا ہے، اس بارے میں ایک حدیث ہم کو ملتی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں حدیث نمبر 3505 پہ ایک حدیث بیان کی ہے۔ کیا حدیث؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم يدعو بها رجل مسلم في شيء خط الا استجاب الله له۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے، سنیے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بھی مسلمان بندہ اپنی کسی بھی معاملے میں، پریشانی میں، تکلیف میں اللہ تعالیٰ کو اس کلمے، اس وظیفے کے ذریعے سے یاد کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کے نبی نے فرمایا الا استجاب اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کریں گے، ضرور اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ ایک یعنی یہ دعا کے بارے میں ایک تو اللہ کا وعدہ ہے، کیا وعدہ؟ ہم نے یونس کو نجات دیا اور ایسے ہی ہم مومنوں کو بھی نجات دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ، اور یہ نبی کی بات، الا استجاب اللہ لہ، اللہ ایسے بندے کی دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ تو ہماری دعاؤں میں یہ وظیفہ آنا، یہ ذکر آنا ہے۔ میرے بھائیوں، ماں اور بہنوں، جب یہ ذکر کی بات آئی تو آپ یہ بھی سن لیں، یہ دعاؤں میں دل سے مانگے جانے والا کلمہ اور ذکر ہے۔ یہاں بھی لوگوں نے بدعتیں لالی ہیں، یہاں بھی لوگوں نے کنکروں پہ، باداموں پہ، یہاں وہاں گننا، آیت کلیمہ بول کے ڈال کے اس کو بھی بدعتوں کے زمرے میں لا دیے ہیں۔ بھائی یہ ایک بہترین ذکر ہے
جو سچے دل سے آدمی اپنے گناہ کا اعتراف کرنے کے لیے کرتا ہے. یہ کوئی رسم و رواج کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کرتے جائیں ایسے ہی 100 مرتبہ 1000 مرتبہ لاکھ مرتبہ. تو یہ اچھا ذکر ہے, لوگوں میں اس کی پابندی ہے, لیکن بعض لوگوں میں اس کے بارے میں ایسی بدعتیں لوگوں نے اپنائی ہیں. تو اس لیے اس وظیفے کو آپ اپنائیے, اور اس کے ساتھ جو فضیلتیں قرآن و حدیث میں آئے ہیں ہمیں اس بارے میں اپنانا چاہیے. حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر جہاں قرآن میں 6 سورتوں میں ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو بھی قرآن میں باقی رکھا, اور حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ بھی دیا کہ پورے قرآن میں ان کے نام سے ایک سورہ بھی ہے, سورہ نمبر 10. سورہ نمبر 10 یونس علیہ السلام کے نام سے ایک سورہ ہے پورے قرآن میں. تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کی ایک مختصر سی زندگی ہے جو قرآن و حدیث میں اس اعتبار سے بتائی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یونس علیہ السلام کی زندگی سے جو واقعی ہے, جو باتیں ہم سنے ہیں, انہیں اپنے عمل میں ذکر و اذکار کے اعتبار سے لانے کی توفیق عطا فرمائے.